نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب کوئی مسلمان دنیا سے پردہ کر جائے تو اس کے لیے دعا کا اہتمام یہ باعث رحمت اور باعث تسکین ہوتا ہے، جس کا قبر والے کو انتظار بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شرح الصدور باحوال الموتى والقبور کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث شریف کو لکھا ہے، اور دیگر محدثین کرام نے بھی اس کو اپنی حدیث کی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ رحمت عالم الاسلام نے فرمایا امتی امت مرحومۃ، فرمایا جو میری امت ہے یہ امت مرحومہ ہے، اس کے اوپر بڑی رحمت کی گئی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی مثال اور ایگزامپل ہمارے سامنے کیسے ہمیں سمجھ آئے کہ اس امت پر بڑی رحمت اور شفقت فرمائی گئی ہے؟ رحمت عالم اسلام نے ارشاد فرمایا تدخل امتی فی القبور بذنوبها وتخرج امتی فی القبور بثوابها، فرمایا میری امت کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جب ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو ان کے ساتھ گناہ ہوں گے، لیکن جب کل بروز قیامت وہ قبروں سے نکالے جائیں گے تو ان کے ساتھ نیکیوں کے انبار ہوں گے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ تو تم پوچھ رہے ہو نا۔ فرمایا جس بندے کے ساتھ ایسا ہوگا وہ خود پوچھے گا فَيَقُولُ اَنَّا لِي هَذَا، وہ اپنے رب کی خدمت میں یہ سوال کرے گا باری تعالیٰ یہ کیسے ہو گیا میرے لیے کہ جب میں آیا تھا تو گناہوں کے انبار تھے اور جب میں قبر سے نکالا گیا تو یہ نیکیوں کے پہاڑ ہیں، یہ کیسے ہیں؟ جواب سنیے، اگر سمجھ آئے تو بولنا ہے ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، اسے کہا جائے گا یہ تیری نیک اولاد کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے بالخصوص اور احباب کے لیے بالعموم وہ دعاؤں کا اہتمام کرتی رہے تاکہ قیامت والے دن جب وہ قبروں سے نکالے جائیں تو ان کو نیکیوں کا تحفہ عطا کر دیا جائے۔ ابو داود شریف میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فیہا، فرمایا میت کو جب قبر میں رکھا جائے تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ دریا میں گر جائے۔ تو کہا حضور ماجرا نہیں سمجھ آ رہا، ایک طرف دریا ہے اور ایک طرف قبر ہے، تو یہ کیسے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ جب کوئی قبر میں، اب اس کی شرح ہو رہی ہے کہ جب کوئی دریا میں گر جائے تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ تو عرض کی کہ اس کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی تو پہنچے نہ پیچھے، اگرچہ وہ رسی پھینکے یا لکڑی پھینکے یا کوئی اور چیز، کوئی ترکیب، چلو نہیں پھینک سکتا کنارے پہ کھڑا ہو کر یہ تو کہے کہ اسے بچاؤ یا میں آیا، تو کہا اس کی تمنا ہوتی ہے کہ چلو کوئی تو پہنچے۔ کہا جی ہاں یہ تو بات ہے۔ فرمایا ينتظر له دعوة من اب او اخ او صدیق تلحقه في القبر، فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے میرا باپ، میرا بھائی، میری ماں، میرے رشتہ دار، میرے احباب کوئی تو دعا لے کے آ جائے تاکہ میں اللہ کے غضب سے دور کر کے اللہ کی رحمت کے قریب کر دیا جائے۔ تو مجھے بتائیے اپنوں کو انتظار کروانا چاہیے؟ بولیے، تو پھر دعا کرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر یہ باتیں کیوں مکروہ باتیں بولی جاتی ہیں؟ نہیں جی ختم درود رحم ہے، میں نے کہا اپنوں کو انتظار ہی نہیں کروایا جاتا بے وقوف، اور اگر یہ دعاؤں کا اہتمام یہ حکم ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں، تیرا ابا کرے انتظار تو یہاں کہہ کے دعا مانگنا ہی حرام ہے، تیری اماں جی کرے انتظار تو کہہ کے یہ حرام ہے، تو بتا پھر یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ خدا کے بندے تیری دعاؤں کا تو زیادہ انتظار ہوتا ہے نا قبر والوں کو۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے اور میری عمر لمبی کر دی جائے، فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ وہ جب بھی دعا کرے تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی لمبی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرما دے۔ یہ مستقل کتاب و تلاوت میں حدیث ہے، فرمایا سورۃ البقرہ فیہا آیۃ سید آیۃ القرآن
نقرأ فیہا بیتن لا یدخل فیہا شیطان قط. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور سورت کے اندر ایک آیت ہے جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے. فرمایا جس گھر میں پڑھ دی جائے اس میں کبھی شیطان نہیں آتا ہے. حضور مقام سی آیت ہے، فرمایا آیت الکرسی ہے. میرے محبوب نے یہاں تک اس کی فضیلت کو بیان کیا. ہم ابھی تک تعویذ ڈھونڈ رہے ہیں. یہاں سے یہ مت کوئی سمجھے کہ میں تعویذات کا مخالف ہوں. تعویذ دم درود اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں، لیکن کرنے والا بھی بندے کا پوتا ہو اور کروانے والا بھی جائز مقصد کے لیے کروائے تو پھر ٹھیک ہے نا. اور قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق نبی پاک علیہ السلام خود پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارا کرتے تھے. اور کبھی تھکے ہوتے نا تو آپ فرماتے عائشہ آج تم پڑھ کے میرے اوپر دم کر دو نا. مفتی احمد یار غنیمی فرماتے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورت بھی دم کر سکتی ہے. خدا کے بندے اللہ نے دو چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں، ایک عزت کا دروازہ اور ایک رزق کا دروازہ. اگر اللہ ہمیں دے دیتا ہم تو کسی کو ایک ٹکڑا نہ کھانے دیتے، ہم تو کسی کو عزت نہ دیتے. یہ میرا رب ہے جو سب کو کھلاتا بھی ہے، عزت عطا فرماتا بھی ہے. اپنے رزق کے اندر اگر برکت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو اور نماز پڑھو، درود پاک پڑھو. یہ سارے اعمال کریں گے تو ہمیں ملیں گے. اور جس کے پاس جاتے ہو نا، پیری مریدی کا میں بھی قائل ہوں، اور پنجابی میں کہتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کے لیول کا نہ ہو، لیکن میں بولا نا تو میں نچا سے نہیں آؤں گی. میں کہنا پیری مریدی دا میں بھی قائل ہاں، بلکہ میں مرید بھی ہاں. میرے مرشد کامل سیدی امیر اہل سنت شیخ طریقت پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب مدنی چینل والا بابا، وہ میرے مرشد کامل ہے. پیری مریدی کا میں بھی قائل ہوں، پر پیری مریدی ہوئے بس چگل چگل تو نہ ہو یار، گل کرنا نہیں یار. عزیزو اس واسطے حق بات کڑوی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ سننی تو پڑے گی نا بھائی. اب ہو سکتا ہے بس اوقات کئی لوگ اس واسطے بھی نہیں کرتے. حضرات علماء مشائخ جانتے ہیں بھی یار یہ گلاں کیتیاں تو لوکاں روپیے نہیں دینے، یا اساں تے لوکاں دے روپیے اور منہ وال کدی ویکھے نہیں. اللہ دا فضل ہے، مالکاں اللہ دی قسم کبھی کوئی نہیں چھڈی. جدوں بھی گل کیتی ہے مصطفیٰ دی شریعت ال ویکھ کے گل کیتی، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. ضرور اپنے آپ کو اصلاح والے راستے پہ رکھو. قیامت والے دن آپ اللہ کے فضل سے گریبان نہیں پکڑ سکیں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. اور یاد رکھو فاسق و فاجر، بے عمل، شرابی، کبابی، میلے لوان والا، خسرے نچوڑ والا، یہ جو پیر ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماں کے ہاتھ چوم لیں، اپنے باپ کے ہاتھ چوم لیں، اور رب کا قرآن چوم لیں. اور یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہاں نو جم کے ماں نہیں چٹ دی ہونا تسی چٹن شروع کر چھڑ دے ہو. یا تو خدا کے لیے آپ ذرا دیکھا کرو، شریعت کے خون نہ کرو، شریعت کو پامال نہ کرو. تو ذرا دیکھو تو صحیح نا آپ کیا کر رہے ہیں. اگر وہ عقیدت لوٹنے کے لیے لگا ہوا ہے تو آپ تو نہ لٹوائے نا. ہم سب کو جس طبقے سے ہیں، پیر ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، ہم جیسے طالب علم ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، علماء ہے تو ان کو سوچ، آپ عوام ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس اوقات یہ بھی کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں یار یہ تو خلاف بول رہے ہو. اور خلاف نہیں، حق حق ہے، حق یہ سنو اور اس کو اپنے دل میں رکھو. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، میرے کریم نے کتنا پیارا نسخہ عطا فرمایا. فرمایا اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو، زندہ ہیں تو خیریت کی، اگر فوت ہو گئے ہیں تو بخشش کی. اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرمائے گا، تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا، ہم جو کرتے ہیں نا کچھ اللہ کی راہ میں بھی ضرور دیا کریں. یہ بھی اللہ کی راہ میں دینے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا اہتمام کرتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، خیرات کھاتے ہیں اور دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ختم و درودوں پر جتنی خیرات بنے غربا پہلے کھائیں. ڈاڈی اوکھی گل ہو گئی جناب، ہے نا. یہ تو شروع ہی ایم پی اے صاحب تو ہوتا ہے، اے تو شروع چوری صاحب تو ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا حرام ہے، میں بالکل یہ ممبر پہ بیٹھ کر آپ کے لیے حرام نہیں ہے. زیادہ ثواب تب ملنا تھا اگر غریب کھاتے. جہاں پانی دے کے پکاتے ہیں نا، ایک دے غربا کے لیے پکا لو. ان کے لیے ایک برتن سپیشل رکھا جاتا ہے، بچا ہوا سالن اس میں ڈالا جاتا ہے، بعد کے اندر ایکٹوں لے جاؤ. میں نے کہا کیا منہ دکھائے گا اللہ کو یار، کیا منہ دکھائے گا؟ جن کا حق تھا انہیں تو کھلایا نہیں ہے، جن کے کھانے سے ثواب ہونا تھا انہیں تو کھلایا نہیں ہے بھائی. اور جیڑے پہلو شوگراں دے کٹے نے انہاں نوں ڈسا جڑا کھا دینا ہے. اے اڑتیاں گلاں نے تے سار خدا کے لیے غربا کو کھلاؤ، تیرے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، قبر والے پر بھی
अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिशका शरीफ में हदीस है, फरमाया यत्तबिउल मय्यत सलासन, जब मैयत कब्रिस्तान की तरफ जाए तो 3 चीजें उसके पीछे जाती हैं। कौन कौन सी? मालहू व औलादहू व अमलहू, एक उसका माल, एक औलाद, एक अमल। फरमाया यरजिउ इस्नान व यबका मअहू वाहिदुन, फरमाया 2 चीजें आ जाती हैं, एक वहां रह जाती है। फरमाया क्या क्या वापस आ गए? फरमाया माल भी आ गया, औलाद भी आ गई, कब्र में अमल रह गया। अच्छा है या बुरा है, साथ जाना पड़ेगा। इस वास्ते माल जो बनाया था वो तो यहां रह गया, अब कब्र में तो अमल है। पर औलाद को ये तो कह देना कि माल खैरात करते रहना, तुम्हारा माल खैरात होने से अल्लाह मेरी कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम दुआ करते हैं तो कब्र वालों को कितना सवाब मिलता है? किलो 2 किलो माण 2 माण, ये जैसे नापने बैठ जाते हैं, हुजूर कितना सवाब। पर मेरे नबी तो सदके ही जामा, ये जुमला सुन के आपको बोलना चाहिए, मेरे नबी तो सदके ही जामा। हुजूर ने फरमाया जब तुम दुआ करते हो कब्र वाले को सवाब मिसलल जबल, अल्लाह पहाड़ों के बराबर कब्र वालों को सवाब अता फरमा देगा।